اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ جو کتابوں میں سلیبس میں علامہ اقبال پڑھایا جاتا ہے یہ دراصل چھپایا جاتا ہے۔ اگر حقیقت سے پردہ اٹھ جائے تو پھر ہر کوئی پہچان لے کہ اقبال جو ہے وہ کس قدر مرد مومن ہے، اور مومن اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ کل ایمان کی بارگاہ میں علی جن ولی اللہ کا کلمہ نہ پڑھ لے۔ اب یہ ہے کہ ایک شعر ہے کہ جو بڑی دفعہ بہت سے اس کے جواب بھی دیے گئے، میں پھر سے ریکارڈ کروا دوں۔ مجھ سے پوچھا گیا ہے کہ جی یہ دیکھیے جی شہادت تو رتبہ ہے، شہادت تو عزت ہے، شہادت تو اللہ کی طرف سے انعام ہے۔ بے شک انعام ہے، شہید پر رونا نہیں ہے، مظلوم شہید پر اور شہید کی مظلومیت پر گریہ ہے، اور یہ گریہ جو ہے یہ اس کی حمایت میں ہوتا ہے۔ تو ایک شعر بار بار قرآن نے کہا لعنت اللہ علی الکاذبین، لیکن لوگ لعنت کا طوق اپنے گلے میں پسند کر لیتے ہیں، لیکن حرامی ہون علی کی دشمنی سے باز نہیں آتے، رسول کے نواسے امام حسین صلوات اللہ کے بغض اور کینے سے باز نہیں آتے۔ یزیدی تو یزیدی ہی ہوتے ہیں۔ اب یہ ہے کہ یہ جس شعر جو ہے وہ علامہ اقبال کا ہے، بہرحال یہ نہیں ہے علامہ اقبال کا، اگر ہوتا بھی تو پھر کیا کہنے، پھر وہ شاعر مشرق تھوڑی ہوتے، پھر تو وہ کچھ اور ہی ان کا لقب ہوتا۔ بہرحال علامہ اقبال شیعہ سنی کا میٹر نہیں ہے، یہ تو ایک جنرل سی بات ہے، اور شعر جو جوڑ دیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ جی اقبال نے یہ کہا ہے جو جھوٹ بولا جاتا ہے، روئیں وہ جو منکر ہیں شہادت حسین کے، ہم زندہ و جاوید کا ماتم نہیں کرتے۔ تو یہ گریہ و ماتم جو ہے یہ مشیت الہی ہے، یہ سنت مؤکدہ ہے۔ رسول خدا اپنی حیات میں اپنی بیٹی کے سامنے بنت رسول اللہ اپنے بابا امام الانبیاء کے سامنے مظلوم کربلا کے غم میں دونوں روئے ہیں۔ یہ سنت جو ہے وہ محمد و آل محمد بھی ہے، اور یہ سنت مؤکدہ بھی ہے۔ پھر اس کے بعد ایک اور میں نے روایت پیش کی کہ رسول خدا کو جبریل نے جب خبر دی کہ امت کے جو منافقین ہیں وہ شہید کر ڈالیں گے آپ کے کنبے کو، اور امام حسین کا لاشا بے گور و کفن پڑا رہے گا، اور آپ کی بیٹیوں کو قید کر لیا جائے گا، تو روئے۔ گریہ جو ہے یہ مظلوم کی حمایت کا نام ہے۔ یہ جو شعر جس کے بارے میں کہا جاتا ہے، اور دوسری بات کربلا میں دیکھیے تو جناب زین العابدین کا خون رونا اور سادات کا بیبیوں کا پتھروں سے ماتم کرنا شام غریبہ موجود ہے۔ تو یہ حمایت کا نام ہے، یہ مظلوم کی حمایت ہے، صادقین کے ساتھ کا نام ہے۔ تو اب جو ہم 1400 سال پہلے نہیں تھے ورنہ ان کی جوتیوں پہ جان نچھاور کر دیتے، لیکن اب جو 1400 سال بعد ہیں تو اب یہ ہے کہ حمایت مظلوم کربلا ہے۔ ہم سینے پہ ہاتھ رکھ، آپ سینے پہ ہاتھ رکھ کے بھائی کو کہیں کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، اچھا تو وہ ٹھیک ہے، حمایت ہے۔ ہم سینے پہ ہاتھ رکھ کے کہیں کہ یا حسین اے نواسہ رسول ہم آپ کے ساتھ ہیں، یزید پہ ہم لعنت کرتے ہیں، تو آپ کو تکلیف ہو جائے، موت پڑ جائے۔ اچھا یہ کہ لکھنؤ کا ملون تھا جس نے یہ آل نبی کی دشمنی میں، عزاداری کی دشمنی میں، ماتم داری کی دشمنی میں یہ شعر کہا تھا، اور پھر مکتب اہل بیت سے 5 سے 10 ہزار شعر کہے گئے تھے، لیکن میں وہ نہیں کہوں گا۔ اقبال پہ بہتان باندھا ہے، اقبال کا شعر سنو، اقبال جو اصل میں ہے نا وہ سنو۔ یہ تو ظاہر یہ کہ اقبال ہیں کیا؟ اقبال کہتے ہیں کہ دل میں ہے مجھ بے عمل کے داغ عشق اہل بیت، ڈھونڈتا پھرتا ہے ذل دامن حیدر مجھے، رونے والا ہوں غریب کربلا کے غم میں کیا درے مقصد نہ دیں گے ساقی کوثر مجھے۔ یہ اقبال ہیں۔ اقبال کیا کہتے ہیں کہ اقبال کے دل پہ داغ ہے، داغ عشق اہل بیت۔ عشق الہیہ کا داغ کہاں پہ آتا ہے؟ جبین پہ، ماتھے پہ۔ جب آپ سجدہ کرتے ہیں
تو وہ داغ جسے آپ محراب کہتے ہیں کہ اس نے اتنی عبادت کی عشق الہی میں کہ ماتھے پہ جبین پہ جو ہے وہ محراب آ گیا. تو اقبال کی معرفت کو سلام اور کہنے کے انداز کو واہ واہ آفرین. کہا کہ میرے دل نے، اقبال کہہ رہے ہیں کہ اقبال کے دل نے اہل بیت کے در پر اتنے سجدے کیے ہیں کہ دل پہ داغ یعنی محراب آ گیا ہے. اور جب نظارہ دل اقبال ہوگا تو دل کی جبیں پر جو محراب ہے وہ اہل بیت کے دروازے پر اقبال کا دل سجدہ کر کر کے یہ محراب جو ہے وہ اعزاز میں پا گیا. اب دوسری بات یہ ہے کہ جو علامہ اقبال نے جو ہے وہ دوسرے مصرے میں جو راز کو کھولا ہے، اپنے عقیدے کو بیان کیا ہے، اور وہ یہ کہ ڈھونڈتا پھرتا ہے ذل دامن حیدر مجھے. یعنی اقبال نے کہا ہے کہ جناب امیر المومنین کے جو دامن ہے، جو ابا کبا ہے، اس کا جو سایہ ہے وہ مجھے تلاش کرتا ہے، وہ مجھے تلاش کرتا ہے. تو جس کے دامن کا سایہ جو ہے وہ مومنین کے سروں پہ موجود ہو، وہ خود کس قدر موجود ہے واللہ. اور اس کے بعد کہا کہ رونے والا ہوں کس کے غم میں؟ غریب کربلا کے غم میں. میں بتا دیا کہ میں رو رہا ہوں. پتہ ہے نا اقبال نے قرآن پڑھا، تفسیر پڑھی، حدیث پڑھی، تاریخ پڑھی، تو پتہ نہیں اقبال کو کہ اصل جو ہے وہ مشیت الہی کیا ہے، اصل جو ہے وہ منشائے نبویہ کیا ہے، اصل جو ہے وہ کیا وہ راز ہیں اور کیا وہ ساری چیزیں ہیں. اقبال تو جانتے ہیں. تو اقبال نے یہ کہا ہے کہ میں غریب کربلا کے غم میں رونے والا ہوں. اور پھر انہوں نے یہ بھی بتایا کہ اللہ نے اختیار دیا ہے ساقی کوثر کو. ساقی کوثر پہ تو ہیں جناب رسالت مآب، اور رسول خدا نے فرمایا کہ علی ساقی کوثر ہے. یہ جو کوثر کے جام ہے نا، جو ولایت کے جام ہے، یہ مومنین کو جو ہیں وہ جناب امیر المومنین ید اللہ کے ہاتھ سے پلائے جائیں. تو پھر کہا کہ کیا مجھے دور مقصد نہیں ملے گا؟ ساقی کوثر سے ملے گا. یہ کوئی لالچ نہیں ہے، یہ حق کی حمایت ہے، اور حق کی حمایت میں اللہ جو ہے وہ نعمات عطا کرتا ہے. اور پھر جو ہے وہ اقبال ایک اور شعر، میں یہی شعر کہوں گا کیونکہ پھر اس کے بعد جو ہے پھر کبھی اقبال پہ ضرور، کیونکہ اقبال جو ہے وہ ایک ایسی شخصیت کا نام ہے کہ جس کو سمجھنے کے لیے بھی کم از کم تدبر شعور کی ضرورت ہے، انسانیت کی ضرورت ہے. کوئی درندہ حیوان تو اقبال کو نہیں سمجھ